بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، آج میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے، سب سے پیارے، سب سے جلیل القدر صحابی رسول، جو انسان عرب کا ماہر، جود و سخا کرنے والے، شراب کو کبھی ہاتھ نہ لگانے والے، زمانے جاہلیت کی گندگی سے دور، صداقت کے پیکر، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، خلیفہ راشد، افضل البشر بعد الانبیاء، یار غار، جنتی بزرگوں کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں سرسری طور پر آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کی عمر 38 سال کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 عیسوی میں، جس سال ابرہہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس کے تقریباً 50 یا 51 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اور اس واقعے کے تقریباً 2.5 سال کے بعد 573 عیسوی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ کے اندر ہوئی. ان کے والد کا نام عثمان تھا، لیکن ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے. ابو بکر یہ آپ کی کنیت تھی اور صدیق یہ آپ کا لقب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر انتہائی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو جہل کا گزر ہوا. دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا بھتیجے بتاؤ بات کیا ہے، آج جتنا گمسم کیوں نظر آ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک بات بتانا چاہتا ہوں
سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے بتاؤں. کہا بھتیجے اس میں سوچنا کیا ہے, میں کھڑا ہوں, بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات مجھے معراج ہوئی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, معراج جیسا عظیم واقعہ سب سے پہلے کس کو خبر کر رہے ہیں, کس کو بتا رہے ہیں؟ ابو جہل کو. آج بھی بہت سارے مسلمانوں کو معراج سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا. بہت سارے مسلمان نہیں سمجھ پاتے ہیں. کہا اچھا معراج, یہاں سے خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف راتوں رات چلے گئے, اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر وہاں چلے گئے ایک ہی رات میں. اچھا. کہا ایسا ہے, میں ابھی اکیلے کھڑا ہوں, میں جا کر کے کچھ لوگوں کو اور لے آتا ہوں, ان کے سامنے آپ بتاؤ گے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. گیا, کئی لوگوں کو لے کر کے آیا, کہا اے رسول بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لگے مذاق بنانے, آپ کا استہزاء کرنے, آپ کی تکذیب, آپ کو جھٹلانے لگے. ابو جہل نے کہا کہ آج بہت ہی بہترین موقع ہے, چلو ابو بکر کے پاس, آج دیکھیں وہ کیسے آپ کی تصدیق کرتے ہیں. آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا کیا بات ہے؟ کہا اے ابو بکر بتاؤ, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف گیا اور پھر اس کے بعد 7 آسمانوں کے اوپر چلا گیا, وہاں میں نے جنت دیکھی, وہاں میں نے جہنم دیکھی, اور تمام قسم کے مناظر میں نے دیکھے, بتاؤ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے تو تم اس کا یقین مانو گے؟ ابو بکر نے کہا کہ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. کہا دیکھو تمہارے نبی تو یہی کہہ رہے ہیں, تمہارے محمد یہی کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لئن کان قال ذلک, اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے, اگر میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے, لقد صدق, تو انہوں نے سچ کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ آپ کی پوری قوم نے آپ کو جھٹلا دیا, ابو بکر تنے تنہا آپ کی تصدیق کرنے والا, آپ کو سچا ماننے والا, کہا کہ اے ابو بکر آج سے تم صدیق ہو, تمہارا لقب آج سے صدیق ہے. تو یہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے رضی اللہ عنہ. آپ کا نام کیا تھا جانتے ہیں؟ کیا نام تھا آپ کا؟ عبد الکعبہ زمانے جاہلیت میں, مگر اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر کے عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, سرداران قریش کھڑے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا لگا دیا اور اس کو گھمانا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں, آپ کے گلے پر نشان پڑ گیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, آپ کی زبان نے مبارک باہر نکلنے لگی. ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا, کہا اے ابو بکر, تمہارے ساتھی تمہارے نبی کو آج سرداران قریش بہت ستا رہے ہیں, بہت ظلم کر رہے ہیں. وہ نماز کی حالت میں ہیں. حضرت ابو بکر دوڑتے ہوئے آئے اور دور ہی سے دیکھا کہ مشرکین مکہ آپ کو ستا رہے ہیں. آواز لگائی, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, اے جاہلو, کیا تم لوگ ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کر ڈالو گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے مار ڈالو گے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میں اللہ کا نبی ہوں. اور آ کر کے پھر ان کو چھڑایا, ان جاہلوں کو ڈانٹا. جب ان مشرکین نے دیکھا کہ یہ بیچ میں بہت پٹر پٹر بول رہے ہیں, بہت ہم کو سرزنش کر رہے ہیں, سارے لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر کے حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے, ان کے اوپر پل پڑے اور اتنا مارا, اس قدر مارا کہ ابو بکر خون سے لت پت ہو گئے, منہ کے اندر سوجن آ گئی, آنکھیں کدھر ہیں, ناک کدھر ہے, معلوم ہی نہیں چل رہا تھا رضی اللہ عنہ. وہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے. ایک آدمی ان کے قبیلے بنو تیم کی طرف آیا, کہا ہے بنو تیم کے لوگوں سنو, تمہارے جو آدمی ابو بکر ہیں مکہ والے ان کو آج بہت مار رہے ہیں. قبیلے کے خاندان کے لوگ گئے اور ان کو چھڑا کر کے بے ہوشی کی حالت میں انہیں گھر لے کر کے آئے. پورا دن گزر گیا, ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے, پوری رات گزر گئی, ہوش نہیں آ رہا.
24 घंटे गुजर गए, उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। कबीले खानदान के लोग इस इंतजार में हैं कि अबू बकर आंखें खोल दें, अबू बकर को होश आ जाए, अबू बकर हमसे कुछ बातें कर लें ताकि हमारी जान में भी जान आ जाए कि अभी ये जिंदा हैं, इनकी जिंदगी अभी बाकी है या नहीं। कौम के लोगों ने जब ये देखा कि इनको होश नहीं आ रहा है, तुम्हारे गमो गुस्सा से उन्होंने ऐलान कर दिया कि ऐ मक्का के लोगों सुनो, अगर अबू बकर को कुछ हो गया, इनकी जान अगर चली गई, तो जितने लोगों ने मारा है हम किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और सबसे पहले उतबा बिन रबिया को मारेंगे जिसने सबसे ज्यादा अबू बकर को मारा था रज़ियल्लाहु अन्हु। 24 घंटे गुजर जाने के बाद उनको होश आया, आंखें उन्होंने खोली, और आंखें खोलते ही जबान पर सबसे पहला जो जुमला उन्होंने कहा, मा फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताओ कि रसूलुल्लाह कहाँ हैं, रसूलुल्लाह किस हाल में हैं, कैसे हैं वो। कबीले के लोगों ने जब देखा, कहने लगे, अरे जिसकी वजह से तुम्हारी ये दुर्गत हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, अब भी तुम उसका नाम ले रहे हो। सब नाराज होकर के चले गए, खानदान वाले छोड़ छाड़ के चले गए। माँ होती है, वो अभी इस्लाम नहीं लाई थी, खाना लेकर के आई, पानी लेकर के आई, मेरे बच्चे कुछ खा ले, कुछ इफाका हो जाएगा, मेरे बच्चे कुछ पी ले। कहा कि माँ, जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर का दीदार नहीं कर लेता, जब तक मुझे ये मालूम नहीं हो जाता कि मेरा रसूल कैसा है, मैं एक दाना भी अपने हलक से नीचे उतारने वाला नहीं, मैं एक घोंट भी अपने हलक से नीचे उतारने वाला नहीं। माँ कह रही है, मेरे बच्चे, मैं कैसे बता सकती हूँ कि नबी कहाँ है, मुझे तो उनके बारे में कुछ भी खबर नहीं है। कहा ऐसा है, उम्मे जमील बिनते खत्ताब, हजरत उमर फारूक की बहन, कहा उनके पास चली जाओ, उनको मालूम होगा कि रसूलुल्लाह कहाँ है। माँ आई उनके पास, कहने लगी, ऐ उम्मे जमील, बताओ रसूलुल्लाह कहाँ हैं। उम्मे जमील ने कहा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले बताओ काम क्या है। कहा कि मेरा बेटा अबू बकर जख्मी हालत में है, 24 घंटे के बाद उनको होश आया है, कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, कह रहा कि जब तक मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख नहीं लेता तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। वो कहती है, मुझे लेकर के चलो। वो आई, हजरत अबू बकर ने उनको देखा, देख करके उनका चेहरा खिल गया। कहा है उम्मे जमील, रसूलुल्लाह कहाँ हैं, किस हाल के अंदर हैं। कहा कि अबू बकर घबराओ नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सालिम हैं, बहुत आराम से हैं, दारे अर्तम के अंदर मौजूद हैं। कहने लगे लेके चलो। कहा कि अभी नहीं, अभी शाम होने दो, अंधेरा होने दो, अभी चलोगे तो लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ जा रहे हैं। शाम हुई, उनकी वालिदा उनको लेकर के दारे अर्कम के अंदर आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी अबू बकर को देखा, सीने से लगा लिया, देखा कि मेरा साथी मेरी वजह से कितनी मार खाई है। अबू बकर फूट फूट कर रोने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से गले मिलकर के, कहने लगे, या रसूलुल्लाह, जब लोग मुझे मार रहे थे तब भी मैं आपका दिफा कर रहा था, आपको बचा रहा था, मगर फिर मैं मार खाते खाते मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि आपके साथ उन लोगों ने क्या किया। अल्लाह के रसूल, मुझे जैसे ही होश आया मेरे दिल में यह ख्याल आया कि आपके साथ उन लोगों ने क्या किया होगा। अल्लाह के रसूल, मुझे सबसे पहले आपसे मिलने की ख्वाहिश रही, अब मैंने आपको देख लिया है, अब मेरे दिल को सुकून मिल गया है। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और बहादुरी की दलील थी कि तमाम सरदारान कुरैश के दरमियान अकेले कूद गए लड़ने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए। आज कोई आदमी किसी मुसलमान को मारे, दूसरा आदमी उस पतली गली से निकल लेगा, हम क्यों जाएं बीच में पड़ने के लिए। अबू बकर रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए अकेले कूद पड़ रहे हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने फ़ज़ाइलुस सहाबा के अंदर जो उनकी किताब है, उन्होंने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की है। हज़रत अली खुतबा दे रहे हैं, दौरान खुतबा सवाल कर रहे हैं कि ऐ लोगों बताओ सबसे बहादुर कौन है। लोगों ने कहा कि सबसे बहादुर तो आप ही हैं हज़रत, खलीफतुल मुस्लिमीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, सबसे बहादुर तो आप ही हैं। कहने लगे, अगर कोई शख्स मुझसे मुकाबला करे तो मैं उसको पछाड़ दूंगा,
لیکن حقیقت میں اگر کوئی شخصیت ایسی ہے جو سب سے بہادر ہے تو وہ شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب تمام مکہ والے نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے. اور انہوں نے دلیل بھی دی کہ کیا تم لوگوں نے غزوہ بدر کے اندر نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے کے اندر آپ موجود تھے، اس چھپر کے خیمے کی نگرانی کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، کس کا انتخاب کیا گیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہاں رک کر کے ایک بات میں اور بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تمام صحابہ کرام حد درجہ غم کے اندر مبتلا ہیں، تمام صحابہ کرام کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی. اور کتنی تکلیف پہنچی؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 دن ہم پر ایسے گزرے ہیں، 2 دن ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ اس جیسے دن ہم نے پھر کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. ایک وہ دن کہ اتنا روشن دن، اتنا خوشنما منظر اور اس جیسی خوشی والا دن ہم نے کبھی اور نہیں دیکھا. کون سا دن تھا؟ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لائے. مدینے کی ایک ایک گلی، کوچا کوچا، کونا کونا، ایک ایک گھر گھر اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل اور اس کی تحمید سے گونج رہا تھا. بچے اور بچیوں کی زبانوں پر ترانے گنگنائے جا رہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. ایک وہ دن کہ اس دن پورے مدینے کے اندر خوشی کی لہر دوڑی ہوئی تھی کہ اس جیسا روشن دن آج تک ہم نے نہیں دیکھا. اور دوسرا وہ دن کہ اس جیسا سیاہ اور تاریک دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کا انتقال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام، اجلے صحابہ کرام سکتے کی حالت میں ہو گئے. مدینے کی گلی میں کوہرام بپا ہو گیا، لوگ حواس باختہ ہو گئے. حضرت عمر خود فرماتے ہیں ما حملتنی قدمایا، کہ میرے قدم کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں کھڑا ہو سکوں. ایسی حالت ہو گئی تھی مدینے کے اندر. ایسے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثابت قدم رہنا یہ ان کی بہادری کی دلیل ہے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا صبت علیہ کہ ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اتنا غم اور مصیبت آئی کہ اس جیسا غم اور مصیبت اگر کسی دن کے اوپر آئی ہوتی تو وہ دن رات میں بدل جاتا. ایسے نازک حالات میں حضرت ابو بکر نے امت کو سنبھالا ہے. جبکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر کی موت اور ان کی وفات کا سبب کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کی جدائی کا غم ان کے مرنے اور ان کی موت کا سبب تھا. اور یہی وجہ ہے کہ چند سالوں کے اندر ہی 2 سال کتنے مہینہ 2 سال 3 مہینہ، بعض روایتوں میں 3 مہینہ، بعض روایتوں میں 4 اور بعض میں 6 روایت. 2 سال چند مہینے گزرے تھے کہ آپ کا بھی انتقال ہو گیا. اتنا بڑا غم دل کے اندر رکھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا. اور غم کیوں نہ ہوتا؟ آپ کے بچپن کے دوست تھے، جوانی کے ساتھی تھے، آپ کے اوپر تن من دھن سے نچھاور ہوا کرتے تھے، آپ کے دین کے لیے ہمیشہ ہر طرح کی قربانی دیا کرتے تھے، اپنے آپ کو فدا کر دیے ہوئے تھے رسول اللہ اور ان کے دین کے اوپر. یہ جو سرداران مکہ، یہ جو مکہ کے مالدار لوگ تھے، جن میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اجلے صحابہ کرام، یہ جو اسلام لائے یہ حضرت ابو بکر کی محنت اور ان کی کوشش اور ان کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ تھا. اور حضرت ابو بکر خود ایک بہت مالدار شخص تھے.
اور اپنے اس پورے مال کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے بے درے خرچ کیا کرتے تھے. ایک دو نہیں، دو چار نہیں، 6 یا 7 غلاموں کو انہوں نے خرید کر کے آزاد کر دیا ہے. آج ہم کو ایک مسجد بنانی ہوتی ہے، چندہ کرنا پڑتا ہے. افسوس کی بات ہے، ایک مسجد بنانی ہوتی ہے سالوں سال چندہ کرنا پڑتا ہے. ابو بکر کی شخصیت دیکھو، اپنا گھر بنائیں گے، بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ، بلڈنگ کے اوپر بلڈنگ، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کی راہ میں دینا ہوگا 2000 روپیہ 4000 روپے بس. ابو بکر کی شخصیت دیکھو، ایک دو نہیں 6-7 غلام انہوں نے آزاد کر کے دکھایا ہے. امیہ بن خلف حضرت بلال کے مالک، ان کو جب دیکھا کہ اپنے غلام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے، آئے، کہا کہ آئے امیہ بن خلف، کیوں اس غلام کو پریشان کر رہے ہو؟ کیوں اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو؟ امیہ بن خلف نے کہا میرا غلام ہے، میری ملکیت ہے، میں جو چاہوں سو کروں، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ کہا ایسا ہے کہ اگر میں تمہارے دین کا اس غلام سے زیادہ مضبوط اور طاقتور میں تمہیں ایک غلام دے دوں تو تم اس کو چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں چھوڑ دوں گا. ایک غلام خرید کر کے امیہ بن خلف کو دے دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرا دیا. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مالک انہیں بہت تڑپاتا تھا، بہت ستاتا تھا، ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا. اور جب وہ آزاد ہوئیں ان کی بینائی چلی گئی. کافروں نے، قریش مکہ نے یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ دیکھو ہمارے معبودوں نے جب سے اسلام لائی ان کی آنکھیں چھین لی ہیں. حضرت ابو بکر نے دعا کی کہ اے اللہ زنیرہ کی آنکھیں، ان کی بینائی واپس لوٹا دے، آج جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی بینائی کو لوٹا دیا. نہدیہ ہیں، ان کو خرید کر کے آزاد کر دیا. بے شمار غلام ہیں جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر کے آزاد کر دیا. اور یہی نہیں، غزوہ تبوک کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی راہ کے لیے تم سے جو کچھ ہو سکے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرو، اسے دو، ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، لڑائی کی تیاری کرنی ہے ہمیں. تمام صحابہ کرام اپنی طاقت، اپنی بساط، اپنی استطاعت کے مطابق لا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ سنا وہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ آج تو موقع ہے حضرت ابو بکر صدیق کو پچھاڑنے کا. بہت بڑھ جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ نیکیوں میں سبقت کر لے جاتے ہیں. یہ دین کا معاملہ ایسا ہے، یہ دین ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی کو آگے بڑھنے کی اپنے بھائی سے کوشش کرنی چاہیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. دنیا کے کاموں میں نہیں، مگر ہم دنیا کے کام میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے کام میں سب سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. پوری کی پوری فکر الٹی ہو گئی ہے ہماری. آج اسی وجہ سے ذلت و پستی ہمارا مقدر بن چکی ہے. سنن نبی داؤد کی روایت، حضرت عمر بن خطاب اپنے گھر کے اندر آئے اور اپنے پورے ساز و سامان کا، پورے اثاثے کا کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ کر کے دوسرا حصہ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اے عمر، ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا لے کر کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار میرے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی، میں نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا. آج تو ان کے پاس اتنا مال تو ہے نہیں، میں تو اپنے پورے گھر کے آدھے حصے کو اٹھا کر کے لے کے چلا آیا ہوں. اتنے میں حضرت ابو بکر تھوڑی دیر کے بعد تشریف لے کر کے آئے اور لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا مال ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ اے ابو بکر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس.
صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں کے لیے اپنی بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں بس. اللہ نے یہ دولت دیا ہے, مال دیا ہے, اگر اللہ کے دین میں استعمال نہ ہو سکے تو یہ دولت, یہ مال, یہ کس کام کی ہے؟ یہی ابو بکر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے. کہا اللہ کے رسول مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہا عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ. یہی ابو بکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے چند دن قبل خطبہ دے رہے ہیں. صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس وقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى ابو بکر فعجبنا لبكائه ان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير وكان ابو بکر هو المخير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بکر اعلمنا رواه البخاری في کتاب الفضائل. حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الفضائل کے اندر لائے ہیں. رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, دوران خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو سنو, اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے دنیا کی نعمت لے لے, دنیا کی رنگینی لے لے, دنیا کی مال و دولت لے لے, یا اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اسے لے لے, آخرت کو اختیار کر لے. تو اے لوگوں, اللہ کے اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر کے اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس نعمت کو اس نے چن لیا ہے. اللہ کے اس بندے نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اس نے اختیار کر لیا ہے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حضرت ابو بکر کے کانوں سے ٹکرائی, سن کر کے زار و قطار رونے لگے, کہنے لگے فدینا بآبائنا و امہاتنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں. صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لبکائہ, یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا, رو رہے ہیں, بلا وجہ رو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بات, ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا لے لے, دنیا کی زیب و زینت لے لے, یا اللہ کے پاس آخرت میں جو اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی وہ نعمتیں لے لے. یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے, کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں معلوم چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. رسول اللہ ہمیں یہ بات اشاروں میں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری موت قریب کر رکھی ہے, میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جانکار تھے, ہم لوگ اس وقت سمجھ نہیں سکے تھے. تو یہ حضرت ابو بکر کی دور اندیشی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فہم دیکھیے کہ کیسے سن کر کے آپ نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اور جب پھر آپ کا انتقال ہوا, مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا. حضرت عمر جیسے جلیل القدر اور بہادر شخص تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا جو شخص کہے گا محمد مر چکے ہیں میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا. حضرت ابو بکر کے دل میں رسول اللہ کی محبت, آپ کی جدائی کا غم موجود ہے, مگر دل کے اوپر پتھر رکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے تقریر فرمائی. آپ نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. عمر سنو, اے تمام صحابہ کرام سنو, جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد کے اوپر موت طاری ہو چکی ہے. اور جو شخص ایک اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, وہ اللہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی. اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول
قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد صرف ایک رسول ہیں. آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے گئے. آدم آئے گئے, ابراہیم آئے گئے, نوح آئے گئے, عیسیٰ آئے گئے, موسیٰ آئے گئے. افہم مات موت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پورے ذخیرے احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے صرف دو ہی لفظ استعمال, ایک موت, دوسرا وفات. مگر اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا رسول کو موت نہیں ہوئی ہے, آپ پردہ فرما گئے ہیں. افہم مات, اگر یہ مر جائیں, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے افہم مات, اگر یہ مر جائیں, او قتل, یا قتل کر دیے جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے, تم دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے, دین سے پھر جاؤ گے. سنو ومن ينقلب علی عقبیہ, جو شخص رسول اللہ کی وفات کے بعد دین سے پھر جائے, دین سے منہ موڑ لے, فلن يضر اللہ شیئا, وہ اللہ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا, اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا. وسيجزي الله الشاکرین, ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو, صبر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے گا. یہ حضرت ابو بکر کی شخصیت ہے کہ ایسے نازک حالات میں انہوں نے امت کو جوڑا, امت کو جوڑنے کا کام کیا ہے, امت کو سنبھالا انہوں نے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سارے مسائل ایسے کھڑے ہو گئے تھے, بہت سارے فتنے ایسے کھڑے ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام کے قدم ڈگمگا گئے تھے. جیش اسامہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار, حضرت عبداللہ بن رواحہ, زید بن حارثہ اور دیگر صحابہ کرام جن کو جنگ موتا کے وقت قتل کر دیا گیا تھا, ان کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ ابن زید کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا. وہ لشکر ابھی راستے ہی میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی, اور اس کے چند دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. وہ لشکر وہیں رکا رہ گیا. صحابہ کرام دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے. صحابہ کرام کی اکثریت کہنے لگی کہ اس لشکر کو واپس بلا لیا جائے, بعد میں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بھیجیں گے. مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ فرمایا ہے, ابو بکر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس لشکر کو واپس بلا لے. جس لشکر کے جھنڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے باندھا ہو, ابو بکر کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس جھنڈے کو اپنے ہاتھوں سے کھول دے. اور بالآخر انہوں نے اس لشکر کو روانہ کیا روم کے اندر, اور وہ لشکر کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا, فتح سے ہمکنار ہو کر کے واپس لوٹا. مانعین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر نے جہاد کیا ہے, جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. مدعیان نبوت, مسیلمہ کذاب, اسود عنسی, ان جیسے لوگوں سے حضرت ابو بکر نے قتال کیا ہے. جو لوگ مرتد ہو گئے تھے, دین سے پھر گئے, تو ان سے حضرت ابو بکر نے لڑائی کی ہے. بہت سارے مسائل ایسے تھے جن میں حضرت ابو بکر تنے تنہا کھڑے تھے. امت کو سنبھالا ہے حضرت ابو بکر نے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر حضرت ابو بکر کا تذکرہ فرمایا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن, وہ ساتھی کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں, ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں, مال والے ہیں, دولت والے ہیں, کشادگی والے ہیں, وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے. معاملہ کیا تھا؟ معاملہ کسی کو معلوم ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت ابو بکر کی سب سے پیاری بیٹی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی, غزوہ بنو مصطلق کے موقع سے ان کے اوپر تہمت لگائی گئی. اور کیسی تہمت؟ زنا کی, نعوذ باللہ من ذالک, زنا کی تہمت لگائی گئی. ان بدبختوں نے, ان منافقوں نے حضرت ابو بکر کی بیٹی رسول اللہ کی بیوی تک کو نہیں چھوڑا ہے. مدینے کے اندر یہ باتیں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا
حضرت عائشہ سے یہ جب آپ کے کان میں یہ خبر پہنچی وہ تعلق پہلے جیسا نہیں رہا. حضرت عائشہ گھر آئیں, بیمار پڑ گئی غزوے سے لوٹنے کے بعد. وہ کہتی ہیں کہ جب میں بیمار ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ اور سلوک ہوا کرتا تھا, میں وہ اپنی اس بیماری کے اندر وہ سلوک اور وہ برتاؤ نہیں دیکھا کرتی تھی, کیونکہ آپ کے کان میں تہمت کی خبریں جو لگ چکی تھیں, پہنچ چکی تھی. تقریباً 40-45 دنوں تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہی اور اس قدر روتی رہی کہ ان کے آنکھوں سے کا پانی ختم ہو چکا تھا, آنکھوں سے پانی ختم ہو چکا تھا. حضرت ابو بکر ان کی اہلیہ حضرت عائشہ کے ماں باپ پریشان ہو گئے تھے, راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی, ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے. کیا کہیں, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ حقیقت حال کا علم صرف اللہ کو ہے. تقریباً 45 دنوں کے بعد جب عرش بری سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کیا, تب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کو معلوم چلا کہ حضرت عائشہ پاک ہیں, حضرت عائشہ بری الذمہ ہیں, انہوں نے نہ تو زنا کیا ہے اور نہ ہی ان کے دل میں زنا کا خیال اور ارادہ تک نہیں آیا ہے. ان تہمت لگانے والوں میں سے جہاں منافقین تھے وہیں پہ کچھ صحابہ کرام بھی آ گئے تھے. حسان ابن ثابت جیسے جلیل القدر صحابی رسول, حمنہ بنت جہش جیسی صحابیہ, اور حضرت ابو بکر کے خالہ زاد لڑکے مصطح, یہ بھی منافقوں کے پروپیگنڈا میں, ان کے بہکاوے میں آ گئے. اس کا مطلب جب سنی سنائی بات ہو اس پر عمل نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن آج لوگ سنانے والوں کی قدر کرتے ہیں, کان بھرنے والوں کی قدر کرتے ہیں, کام کرنے والوں کی قدر کوئی نہیں کرتا ہے. تو کان کو بھرنے والوں کی کبھی قدر نہ, ان کی اہمیت نہ دیں. ان کے لڑکے, ان کے خالہ زاد لڑکے مصطح, یہ حضرت ابو بکر ان کی کفالت کیا کرتے تھے, پرورش کیا کرتے تھے, پورا خرچہ اٹھاتے تھے ان کا. ظاہر سی بات ہے جس برتن میں آدمی کھائے اسی میں چھید کر دے. مصطح نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا. حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں حضرت مصطح کے اوپر 1 درہم 1 دینار بھی خرچ نہیں کروں گا. اللہ کو ان کی یہ قسم پسند نہیں آئی. اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم میں سے جو لوگ فضل والے ہیں, مال والے ہیں, وہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ نہیں کریں گے. الا تحبون, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے ان یغفر اللہ لکم, کہ اللہ تمہیں بخش دے, تمہیں گناہوں سے پاک کر دے. حضرت ابو بکر نے جیسی یہ آیت کریمہ سنی, فوراً انہوں نے اپنی قسم کو توڑ دیا اور اعلان کر دیا کہ میں جیسے مصطح کے اوپر پہلے خرچ کرتا تھا, اللہ کی قسم میں 1 پیسہ بھی کم نہیں کروں گا, میں بالکل اسی طرح سے میں ان کے اوپر خرچ کروں گا. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کسی مسلمان سے, اپنے بھائی سے تھوڑی سی انبن ہو جائے, دشمنی ہو جائے, بھائی نے کوئی غلطی کر دی, ہمیشہ پوری زندگی بھر یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی اس کی اس برائی کو, کمی کو یاد کیا جاتا ہے. ارے فلاں نے ایسا کہا تھا, ایسا کیا تھا. الا تحبون, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے ان یغفر اللہ لکم, کہ اللہ تمہیں بخش دے. تم اپنی قسم توڑو. حضرت ابو بکر نے اپنی قسم کو توڑ دیا اور کفارہ ادا کیا. کفارہ کیا ہے قسم کا, کس کو معلوم ہے قسم کا کفارہ؟ کسی کو معلوم نہیں. 10 مسکینوں کو, سورہ مائدہ پڑھ کر کے دیکھو, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا, 1 گردن آزاد کرنا, یہ 3 ہیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا, یا 1 گردن آزاد کرنا. اب اگر کوئی شخص ان تینوں کی طاقت نہیں رکھتا ہے, ان میں سے کسی ایک کی طاقت نہیں رکھتا ہے, فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ 3 أَيَّامٍ, تو اس کے اوپر 3 دن کا روزہ ہے, اور بھی روزے لگاتار کنٹینیو رکھے جائیں گے. یہ 4 چیزیں ہیں. اگر کوئی شخص قسم کھا لے, بہت سارے مسلمان ہر دم قسم کھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم کھاتے ہیں. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر قسم کو توڑنی پڑے, آج کوئی بات کہہ دی, قسم کھا لیا ہے, کل پلٹ گئے اپنی بات سے, قسم کا کفارہ ادا کرو. وقت بہت تیزی کے ساتھ
چند منٹ زیادہ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق کے چھوڑے ہوئے نقوش کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے محبت کرنے، ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، قیامت کے دن ہمارا حشر بھی حضرت ابوبکر اور جس جماعت میں وہ شامل ہو ہمارا شمار بھی اسی جماعت میں کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.